موبلین پاکستان کا سب سے بڑا کسٹمر کیئر نیٹورک جو رکھے ہر دم ہر پل آپ کا خیال. السلام علیکم ویورز، پروگرام دیکھ رہے ہیں آپ براس ٹیکس اور میں ہوں آپ کی ہوسٹ معروف قریشی. ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے اینالسٹ جناب زید حامد صاحب. السلام علیکم سر. ویورز، جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ اس وقت براس ٹیکس نے ایک سیریز پروگرامز کی شروع کی ہے، پاکستان ایک عشق ایک جنون کے نام سے. ہمارا پہلے ایپیسوڈ اس سلسلے میں تھی 23 مارچ کے حوالے سے جو ہم نے کی گرینوچ یونیورسٹی میں. اس کے بعد ہم لوگ آئے زیبسٹ میں اور آج ہم موجود ہیں انڈس ویلی میں. ہمارے ساتھ بہت سارے اسٹوڈنٹس یہاں پر موجود ہیں جو کہ ڈیفینیٹلی زید صاحب کی باتیں بڑے غور سے سننے کے بعد بہت سارے سوالات ان کے ذہن میں ابھریں گے، لہٰذا ہم ایک کوشچن آنسر سیشن بھی کریں گے ایٹ دی اینڈ آف دی پروگرام. لیکن پہلے میں زید صاحب سے ریکویسٹ کروں گی کہ شروع کے جو دو ہمارے ایپیسوڈز ہیں، چونکہ اسٹوڈنٹس اس وقت نئے ہیں، انہیں نہیں پتا کہ ہم نے کیا ڈسکس کیا ہے، لہٰذا وہ ایک تھوڑا سا بریف اوور ویو دے دیں. اس کے بعد وہ اپنی جو بھی ڈسکشن ہے کریں تاکہ اس کے بعد وی کین ہیو دا کوشچن آنسر سیشن. پلیز زید صاحب. بچوں، آئی ایم آنرڈ ٹو بی ود یو ٹوڈے. ماشاء اللہ، آپ لوگوں کو یہ کتنا خوبصورت ملک اتنی عزت کے ساتھ، اتنی آبرو کے ساتھ، اتنے پیار کے ساتھ آپ کے بڑوں نے بنا کے دیا ہے. آج ہم آپ سے تھوڑی سی بات اس 23 مارچ کے حوالے سے، اس 14 اگست کے حوالے سے، اس پاکستان کے حوالے سے کریں گے جو آپ کے بڑوں نے اتنی قربانیوں کے بعد، اتنے پیار کے بعد بنایا ہے. جب بھی کسی رومانٹک آئیڈیلز کی بات ہوتی ہے، جب بھی کوئی انسان دنیا میں کوئی غیر معمولی کام کرنا چاہتا ہے، whenever somebody wants to achieve glory, honor and dignity, these are causes worth dying for. تو it's always a romantic tale. یہ ایک ہمیشہ ایک بہت ہی رومانوی داستان ہوتی ہے جس میں ہارٹ بریکس بھی ہوتے ہیں، تکلیفیں بھی ہوتی ہیں، گلوری، آنر اور کریج بھی ہوتا ہے، شیولری بھی ہوتی ہے. اینڈ دین وین یو اچیو یور آبجیکٹو، وین یو اچیو دا ڈیزائر دیٹ یو فار وچ یو ہیو سیکریفائز سو مچ، پھر اس کی قدر آتی ہے. مگر ہماری جنریشن وہ ہے جس نے پاکستان بنایا نہیں تھا. وی ہیو ناٹ سین اٹ ہیپننگ. یو نو there was time، وہ لوگ پاگل لوگ تھے، جنونی، دیوانے. That's why we've named it Pakistan ایک عشق ایک جنون. Let us tell you how this Pakistan was made. You know، دہلی سے ایک ٹرین نکلتی تھی اور لاہور اس کو جانا ہوتا تھا، اور 8-10 ہزار لوگ اس ٹرین میں سوار ہوتے تھے. ایسٹ پنجاب سے گزرتی ہوئی جب وہ لاہور پہنچتی تھی تو اس میں ایک بھی انسان زندہ نہیں ہوتا تھا. اور وہ اتنے پاگل تھے کہ جب ان کو معلوم تھا کہ اگلی ٹرین کاٹی گئی ہے پوری دہلی سے نکلنے کے بعد، اس کے بعد دوسری ٹرین میں بھی بیٹھتے تھے اور پھر پاکستان کی طرف جاتے تھے اور پھر کاٹ دیے جاتے تھے. اور پھر وہ دیوانے اور جنونی ایک تیسری ٹرین میں بیٹھتے تھے اور پھر کاٹے جاتے تھے. 40 لاکھ مسلمان. Can you even imagine the figure of this? 4 million Muslims were slaughtered on their way to Pakistan. This Pakistan was not gifted to us on a plate. We paid a very heavy price for this. It's a sacred trust handed over to us, to you. You know, in 1924, جب خلافت عثمانیہ ٹوٹتی ہے، the civilizations with the greatest of glory which Muslims had created, the world had never seen. اس سے زیادہ honorable اور dignified, chivalrous civilizations تہذیب انسان نے نہیں دیکھی تھی. اس سے پہلے اندلوسیا میں 800 سال اسپین میں when Muslims ruled, there were times جب یورپ اندھیروں میں ڈوبا ہوا تھا. they were burning people on stakes. فرانس اور لندن کی اور یورپ کی گلیوں میں کیچڑ اور غلاظت اور پلیگ کی وجہ سے گاڑیاں چلانا ممکن نہیں تھا. That was the time that science, technology, literature, arts, astronomy, mathematics, engineering, پوری دنیا میں سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی زبان عربک ہوا کرتی تھی. People would come to Andalusia, Spain to learn. The greatest of modern arts,
the art of calligraphy, khattati, the abstract art, were created by Muslims. The greatest of science and technology and engineering, بغداد میں 1000 سال پہلے مسلمانوں نے پروگرامبل ٹائم کلاک ایجاد کیا تھا. گھڑی مسلمانوں کی ایجاد. جتنے بڑے بڑے ستاروں اور ایسٹرونومی کی آپ اسٹڈیز کرو تو بڑے بڑے پلانٹ ستاروں کے نام مسلمانوں کے دیے ہوئے. جبرالٹر جبل الطارق کا نام ہے. مارسیلی کو کہتے ہیں. یہ نیومرلز 1 2 3 4 5 6 یورپ کو تو پتہ ہی نہیں تھا. دے آر کالڈ عربک نیومرلز. اسٹل they were the greatest of civilization which man had ever seen. Most tolerant, most benevolent. 800 سال مسلمان اسپین میں رہے. ایک بھی رائٹ نہیں ہوا کہ جس میں عیسائیوں یا یہودیوں کو مار کے نکالا گیا. سال مسلمان اسپین میں رہے. ایک بھی رائٹ نہیں ہوا کہ جس میں عیسائیوں یا یہودیوں کو مار کے نکالا گیا ہو وہاں سے. اینڈ دین بغداد, ڈماسکس, اینڈ دین استنبول. The greatest of civilizations that were created. Mughals in India, another grandeur. مگر پھر ہمارا زوال آتا ہے. ہم نے گریٹسٹ آف لیڈرز اور ہیروز جو پیدا کیے, دے ہیڈ آنر, دے ور ناٹ کروئل پیپل. سلطان صلاح الدین ایوبی جب وہ بیت المقدس شریف کیپچر کرتے ہیں فرام دا کروسیڈرز, اس سے 90 سال پہلے کروسیڈرز نے بھی بیت المقدس شریف کیپچر کیا تھا. اور مسلمانوں کا اس طرح روتھلیس سلاٹر ہوا تھا کہ مسلمانوں کا خون گھوڑوں کے گھٹنوں تک پہنچتا تھا. 800 سال حکومت کرنے کے بعد اسپین سے جب 1492 میں مسلمان نکالے جاتے ہیں تو اس کے بعد 300 سال تک اسپین میں اذان نہیں دی جاتی. اسپینش انکوزیشن کے تحت ایوری مسلم واز تھرون آؤٹ فرام اسپین. اور اس کے بعد جو پہلی نماز پڑھی جاتی ہے وہ علامہ اقبال 1931 میں جاتے ہیں اور قرطبہ کی جامع مسجد میں نماز پڑھتے اور اذان دیتے. When we ruled with tolerance and love. They are progressive civilizations. اعلیٰ ترین تہذیبیں دنیا نے اس سے بہتر تہذیبیں نہیں دیکھی, جن میں بینوولنس تھی. They were merciful, they were tolerant, they were love and affection, and science and technology, and they were spiritual. روحانی تہذیبیں تھی وہ, spiritual society جن میں morality اور values کی respect اور عزت تھی. جہاں پہ خلیفہ وقت, the king of the time, سب سے زیادہ جلیل القدر اور جلال والے خلیفہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ایک بڑھیا پوچھ سکتی تھی کہ 2 چادریں آپ کہاں سے لائیں, ہم سب کو تو ایک ایک چادر ملی ہے. جب خلیفہ وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اپنی چھوٹی سی چیزوں کو لینے کے لیے عدالت میں جانا پڑتا تھا اور جج ان کے خلاف فیصلے کر دیتے تھے. یہ جسٹس تھا ہمارا, یہ عدل تھا. اٹ واز ان دس رومانٹسزم کہ جب when we lost everything 20th century کے شروع میں, when we lost Ottoman Empire, when we lost India, تمام مسلم دنیا سوائے مکہ اور مدینہ کے وہ غلام ہو چکی تھی. یو ور کالونائزڈ. وہ تہذیب, وہ سویلائزیشن جس نے پوری دنیا میں روشنی کے مینار بنائے تھے, اب اپنے ہی گھر میں اتنی غریب ہو گئی تھی کہ کسی کی ڈگنیٹی, کسی کی آنر محفوظ نہیں تھی. اینڈ اٹ واز ایٹ دس ٹائم a man saw a dream. He was a romantic dreamer, fascinating ideologue, a spiritual genius, and a faqir. Allama Iqbal came. He was gifted to this nation, gifted to all of us. And he sees the dream. وہ کہتے ہیں اپنی قوم سے, اس وقت جب بالکل اندھیرا اور تاریکی ہے, اس قوم سے کہتے ہیں سبق پھر پر صداقت کا, عدالت کا, شجاعت کا لیا جائے گا. اب تجھ سے کام دنیا کی امامت. ہم کو اس وقت بتا رہے ہیں کہ ٹائم از گوئنگ ٹو کم وین یو ول لیڈ دس ورلڈ. تمہاری ہاں اور نہ میں دنیا کے فیصلے ہوں گے. تمہاری تقدیر میں یہ لکھ دیا گیا ہے. اٹس یور ڈیسٹنی وچ ہیز بین ریٹن فار یو. اینڈ آور ایلڈرز بلیوڈ اٹ. انگریزوں نے کہا کہ اس کانٹیننٹ میں ایک حکومت میں حصہ لے لو. انہوں نے کہا نو, ہم اس حکومت میں حصہ نہیں لیں گے, ہم کانٹیننٹ میں سے اپنا ملک نکالیں گے. انہوں نے کہا اٹس امپاسبل, یو کانٹ ایون ڈریم دس, اٹس ناٹ پاسبل ناؤ. He says we'll write our own destiny and we'll make it happen. He saw the dream in 1930 and he set the nation on fire with his poetry, with his spirituality, with his vision, with his idealism, with his dreams. 23 مارچ کو پاکستان ریزولوشن پاس ہوئی تھی. You know what it means? ریزولوشن کا مطلب یہ ہے کہ Muslims are elders, they decided now we'll take our destiny into our own hands. We'll create Pakistan. And Allah subhanahu wa ta'ala then, he himself, I must say, was fascinated by this will, by this romanticism of his people, who had nothing. They had no power, they had no government, they had no military, no economy. But then he said, goodness me, یہ لوگ سب قیمت ادا کرنا چاہتے ہیں. ان کو پتا تھا کہ اپنے گھر, بار, مال, عزت, آبرو, دولت,
ماں باپ کی جائیدادیں زمینیں سب چھوڑنی پڑیں گی اس پاکستان کے لیے. 40 لاکھ مسلمان رستے میں قتل کرانے پڑیں گے اس طرح کہ ان کو قبریں بھی نہیں ملیں گی. And Muslims said, it's worth it. We're going to pay the price for the glory, for the honor. And they did. Allah Ta'ala stamped it on 23rd March 1940. All right, it's your destiny. Go and grab it. Just one last question, one last point. یاد رکھنا, آپ کی عزت, آپ کی آبرو, آپ کی ڈگنیٹی, آپ کا آنر, سب کچھ اس سبز جھنڈے کے ساتھ ہے. اس کے ساتھ خیانت کی, you have no cause to live. And they say, if you don't have a cause to die for, your life is not worth living. And make Pakistan your cause, worth dying. May Allah be with you. تھینک یو ویری مچ زید صاحب. آپ نے زید صاحب کی باتیں سنی, ہماری یہاں پہ جو موجود اسٹوڈنٹس ہیں انہوں نے بھی ان کی باتیں سنی. اب سوال و جواب کے سلسلے کا ہم آغاز کریں گے, لیکن اس سے پہلے ایک مختصر سا بریک. ویلکم بیک ویورز, یو واچنگ پروگرام براس ٹیکس. ہم موجود ہیں اس وقت انڈس ویلی میں. بریک پہ جانے سے پہلے ہم نے زید صاحب کی باتیں سنی پاکستان ریزولوشن کے حوالے سے. پاکستان یقیناً زید صاحب نے جیسے کہ کہا, انڈیڈ از اے میریکل. Now we are open for the question answer session. I would request کہ آپ لوگوں میں سے جو بھی کوشچن پوچھنا چاہتا ہے kindly just raise your hand. Thank you. Please. آپ نے ایک بات کی کہ ہمیں اپنا کردار ادا کرنا ہے آگے کی اس میں, تو ہم رائٹ ناؤ واٹ ایگزیکٹلی کین وی ڈو کہ ہم آگے جا کے جو ہے وہ اس ملک کو مطلب چلا, ہماری ابھی کیا رسپانسبلٹی بنتی ہے Individual basis. ایز اے انڈیویجول بیسس پہ اور پھر کلیکٹیو بیسس پہ بھی. Right. Thank you. دیکھو بیٹا, بہت سے بچے ہم سے یہ سوال کرتے ہیں کہ ہم تو اسٹوڈنٹس ہیں, ہم کیا کر سکتے ہیں. بیٹا, علامہ اقبال کہتے ہیں ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. آپ ایک ایک بچے میں وہ پوٹینشیل ہے کہ آپ پوری دنیا کی تاریخ اور تقدیر تبدیل کر سکتے ہو. اپنے آپ کو ڈسکور تو کرو, جو پوٹینشیل ہے اس کو استعمال کرو. کچھ نہیں, ہماری ہزاروں پروگرام, سینکڑوں پروگرام ہمارے اس طرح کے لیکچرز اور بچوں کے ساتھ ڈسکشنز اویلیبل ہیں. سرکولیٹ دم اپنی اپنی جگہ پہ. میک اٹ اے پوائنٹ, اس پاکستان, میک دس پاکستان یور بلوڈ. اف یو ہیو ٹو سیکریفائز ایوری تھنگ فار دس پاکستان, میک دس ڈیسیشن کہ اپنی زندگی میں اس پاکستان سے خیانت نہیں کروں گا. روزہ, نماز, زکات, حج آج نہیں کام آئے گی کسی کو اگر اس پاکستان کے ساتھ خیانت کی. تو دس پاکستان یہ اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے, اللہ کے سیکرٹس میں سے ایک سیکرٹ ہے, اور یہ کھل رہا ہے راز. اب یہ پاکستان ایسے نہیں بنا, اٹس ناٹ اے کنٹری. مدینے کے بعد یہ دوسری اسلامی آئیڈیولوجیکل اسٹیٹ ہے, اور ہسٹوریکل پرسپیکٹو میں پاکستان از مدینہ ثانی, اٹس دا سیکنڈ مدینہ. اٹس اے سیکرڈ نیشن, اٹس اے سیکرڈ اسٹیٹ. اس کو سیکرڈ کر لو, اس کو آنر کرو, اس کو ڈگنیفائی کرو. نو میٹر ویئر یو آر, فیل پراؤڈ آف بینگ اے پاکستانی, اینڈ دین ڈونٹ لیو اٹ. پڑھنے کے لیے ضرور جاؤ, بٹ میک اٹ اے ڈیسیشن. پرومس اٹ, سویئر اٹ ود ان یور سیلف کہ تمہارا جینا, تمہارا مرنا اس مٹی کے ساتھ ہوگا. ہیو دس فیتھ اینڈ دس ریلیشن شپ کہ آپ انہی کے بچے ہو کہ جنہوں نے پوری دنیا میں پرشین اور رومن امپائرز کو اس وقت جب کچھ بھی نہیں تھا ان کے پاس, الٹا کے رکھ دیا تھا. جب چائنا سے لے کے نارتھ افریقہ تک اور یورپ تک انہوں نے سیولائزیشن ایسی بنائی تھی جو آج تک انسانیت کے لیے ہدایت کا ذریعہ باعث ہیں. یو آر دیئر چلڈرن, یو آر دا سیم میٹل, سیم فائبر. ہیو دس فیتھ, اور انشاءاللہ صرف وہی بات, اس پاکستان کو محبوب بنا لو, کیونکہ یہ پاکستان نہیں ہے, یہ اس امت کی آبرو ہے. جب وہ 12 سال کی بچی جنگ طرابلس میں فرسٹ ورلڈ وار سے پہلے جب خلافت عثمانیہ کی اٹلی سے جنگ ہوئی, تو ایک چھوٹی سی 12 سال کی بچی نے کہا کہ میں کیا کنٹریبیوٹ کر سکتی ہوں مجاہدین کے لیے. اینڈ شی فگرڈ کہ جنگ چھوٹے بچوں کا کام ہی نہیں ہے. بچی سیڈ نہیں, میں پانی تو پلا سکتی ہوں نا. اس نے پانی کی بوٹل لی, اینڈ شی وینٹ انٹو دا بیٹل فیلڈ, اور وہ مجاہدین کو پانی پلاتی تھی, اور اس پہ شہید ہوئی. اٹ میکس می ایموشنل ایون ٹوڈے, کیونکہ ہمارے بڑے بھی روئے تھے اس پہ. علامہ اقبال نے خوبصورت پوئم کہی تھی اس پہ. دی انٹائر ایلڈرز آف آرز, پورے انڈیا میں لوگ روئے تھے اور آج بھی روتے ہیں. فاطمہ تو آبرو امت مرحوم ہے. اے فاطمہ, تم اس امت کی عزت ہو, تم آبرو ہو. ذرہ ذرہ تیری مشت خاک کا معصوم ہے.
Each fiber of you is innocent. تم اس امت کی عزت ہو. Each one of you are those Fatimas. Each one of you are those جس کی ذرہ ذرہ مشت خاک کا معصوم ہے. You people are our future and destiny. جب وہ فاطمہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے امر ہو سکتی ہے, ہمیشہ ہمیشہ کے لیے لائیو ہو سکتی ہے بجس غازیوں کو پانی پلانے سے, تو ماشاءاللہ اللہ has given you more potential than that. Inshallah you make up your mind and ways will open up in front of you. Thank you. جی we'll take the next question now. جب ہم آپ کی باتیں سن کے کچھ بھی اپنا مائنڈ بناتے ہیں اور کوئی بھی اچھا کام کرنے کے لیے نکلنے, تو ہمارے پیرنٹس کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ اس کا کیریئر داؤ پہ لگ جائے گا یا اس کی جو ہے نا وہ ختم ہو جائے گا. یہ تو ہم ان کو کس طرح کنونس کریں یا ان کا مائنڈ کس طرح بنائیں, اس طرح کا میک اپ کیسے کریں؟ آپ کے پیرنٹس آپ سے چاہتے ہیں کہ آپ اعلیٰ ترین تعلیم حاصل کیجئے, ضرور کیجئے, یہی تو ہم آپ سے کہہ رہے ہیں. آپ کے پیرنٹس آپ سے چاہتے ہیں آپ ایک اچھا انسان بن گئے, یہی تو ہم آپ سے کہہ رہے ہیں. کوئی سڑک پہ نکل کے جلوس تو نہیں نکالنا ہے, پتھر تو نہیں مارنے, کوئی سیاسی جلسے تو نہیں کرنے. ہم تو آپ سے صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ اس پاکستان کو اپنا محبوب بنا لیں. ہم آپ سے یہ کہہ رہے ہیں اس پاکستان پر جنون اور عشق کی حد تک اپنے آپ کو قربان کر دیں. ہم آپ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ اپنے اللہ سے وہ تعلق قائم کریں کہ آپ کی خواہش آپ کی تقدیر بننی شروع ہو جائے. ہم آپ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اقبال جس نے آگ لگا کے اس قوم کو اس طرح بیدار کر دیا تھا کہ انہوں نے ناممکنات, ایک تاریخی ناممکنات, ہسٹوریکل امپاسبلٹی اچیو کر لی کہ پاکستان بنا لیا. آپ یہ کیوں نہیں ڈیزائر؟ وائی ڈو یو تھنک اٹس ناٹ پاسبل کہ پاکستان کی ہاں اور نہ میں دنیا کے فیصلے ہو سکتے ہیں؟ یہ کس طرح ناممکن ہے؟ وائی ڈو یو تھنک کہ اٹس امپاسبل کہ پاکستان 5 سال میں چاند پہ اپنا مشن لینڈ نہیں کر سکتا؟ یہ کس طرح ناممکن ہے؟ کس طرح سوچتے ہو کہ ناممکن ہے یہ کہ 2-3 سال کے عرصے میں ہم اس ملک کے اندر اس قدر محبت اور پیار اور سوشل ویلفیئر اور جسٹس اور عدل قائم کر دیں کہ لوگ زکات لے کر پھریں اور زکات لینے والا کوئی نہ ملتا ہو؟ بالکل ممکن ہے. جسٹ میک اپ یور مائنڈ. صرف اس بدگمانی سے, اس ڈاؤٹ سے, شک سے نکلو کہ پاکستان میں کچھ بھی نہیں ہے, پاکستان نے ہمیں کیا دیا, اتنا خراب ملک ہے, اس میں تو ہر طرف گندگی پھیلی ہوئی ہے, کیسے چلے گا معاملہ. نو, اس بے یقینی سے باہر نکلو, کیونکہ انسانوں اور قوموں کو تباہ کرنے والی چیز یہ بے یقینی ہے, شک ہے, وسوسہ ہے, وہم ہے. جب طارق بن زیاد سے کہا گیا کہ تم نے صرف 12,000 فوجوں کے ساتھ جا کے یورپ کو فتح کرنا ہے, اندلوسیا کا فتح کرنا ہے, وہ اپنی فوجوں کے ساتھ اسٹریٹ آف جبرالٹر کراس کر کے, جبرالٹر کا نام ہی جبل الطارق سے نکلا, اس لیے کہ جس پہاڑ پہ وہ لینڈ کیے تھے اس کا نام ہی جبل الطارق پڑ گیا. جب وہاں لینڈ کیے تو انہوں نے اپنی فورسز کو دیکھا, لوگوں میں شک تھا کہ ہم اتنے بڑے کانٹیننٹ کو فتح کرنے کے لیے آئے, صرف 12,000 ہیں, پیچھے افریقہ ہمارا گھر ہے, ذرا کوئی پرابلم ہوئی تو ہم واپس لوٹ جائیں گے. یو نو واٹ طارق ڈیڈ؟ انگریزی میں محاورہ بن گیا آج تک, ٹو برن آل ہز بوٹس. اس نے کشتیوں کو آگ لگا دی, نہیں جا رہے ہم واپس. اب پیچھے سمندر تھا اور آگے دشمن. And then they captured it against all odds. This is how destinies are created. اس کو جنون کہتے ہیں, دیوانگی, یہ عشق ہوتا ہے. تاریخیں جب بھی لکھی جائیں گی یاد رکھنا, وہ جنون, عشق اور دیوانگی سے لکھی جائیں گی. قربانی دینی پڑتی ہے. یہ کبھی نہیں ہوا کہ اپنے ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے, اپنے گھروں میں بیٹھ کے, اپنی حفاظت میں انسان تاریخیں مرتب کر دے, تاریخیں تبدیل کر دے. It has never happened. Either you are on the wrong side of history or on the right side of it. Either you become history or you create it. And those who create history are honorable people. They pay any price. مگر ابھی جو پرائس آپ کو دینی ہے, اعلیٰ ترین تعلیم حاصل کرو, لیکن اس پاکستان کی آئیڈیالوجی سے you are a Muslim first and a Pakistani later. And if you're not a Muslim, then you're a Pakistani first and a Pakistani later. اس مٹی سے پیار کرو, اس سے خیانت نہیں کرنا. If you dignify this, because یہ ملک صرف ایک نیشن سٹیٹ نہیں ہے, یہ ایک امت مرحوم کی آبرو ہے. جس طرح وہ فاطمہ جس کا ذرہ ذرہ مشت خاک کا معصوم تھا, اس طرح اس ملک کی مٹی کا ایک ایک ذرہ معصوم ہے. If to sacrifice everything for it, it's a price worth paying. Never hesitate. بسم اللہ. تھینک یو ویری مچ. یہاں پر وقت ہوا چاہتا ہے ایک چھوٹی سی بریک کا. بریک کے بعد ہم اپنا جو پروگرام ہے وہ یہیں سے کنٹینیو رکھیں گے. ویلکم بیک ویورز, یو واچنگ پروگرام براس ٹیکس. ہم بریک سے واپس آ چکے ہیں. زید صاحب نے اپنی گفتگو جاری رکھی ہوئی ہے.
Okay, you will take the next question now. نو ڈاؤٹ بہت اچھے ہماری ہسٹری گزری ہے، لیکن اگر ہم آج کے سینیریو میں دیکھیں کہ لاسٹ سویلائزیشن مسلم سویلائزیشن اینڈ ہوئے بہت زیادہ، یعنی ایون ایک صدی بھی نہیں ہوئی 1924 میں جو یعنی ہماری آخری خلافت جو ختم ہوئی، تو آج دنیا تباہی کے اس دہانے پر ہے کہ ہم لوگ یعنی عام میڈیا میں یہ بات کرتے ہیں کہ کسی بھی دن یعنی مارکیٹیں کریش ہو جائیں گی، کسی بھی دن ہمارا ریسیشن گلوبل ریسیشن اسٹارٹ ہو جائے گا، تو یعنی ایک قحط سالی ہے. ایک تو میرا کوشچن یہ ہے کہ کیا اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم لوگ جو مسلمان اپنے فرض سے ہم لوگ کوتا ہیں اور ہم لوگ اپنی ہی پہچان نہیں کر پا رہے ہیں، اور دوسری بات یہ کہ ہمارے معاشرے میں میڈیا کا یعنی کیا رول ہونا چاہیے، جیسے کہ علامہ اقبال نے بولا کہ سبق پڑھ پھر صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا. عدالت تو سمجھ میں آتی ہے کہ ہاں ابھی جو ریسنٹلی ابھی ہم لوگوں نے شاید ہم اس عدالت کو ہم یعنی اس کو ہم لوگ پا سکیں، تو صداقت کیا وہ میڈیا کی سچائی نہیں ہے؟ تو کائنڈلی اس کو ذرا ایلیبریٹ کیجیے. Thank you. دیکھو بچوں، ہماری صرف ایک پرابلم ہے، ہمارا اور کوئی ایشو نہیں ہے بائی گاڈ. نہ ہمارا ایشو یہ ہے کہ ہمارے پاس تعلیم کی کمی ہے، نہ یہ ہمارا ایشو ہے کہ ہمارے پاس وسائل کم ہیں، نہ یہ ہمارا ایشو کہ ہمارے پاس نیچرل ریسورسز اور وسائل اور دولت اور ایگریکلچر اور خوراک اور کھانا نہیں ہے. تو اس پاکستان کا صرف ایک کرائسس ہے، اور وہ کرائسس یہ ہے کہ ہم یہ بھول گئے کہ ہم کون ہیں. The crisis of morality, the crisis of identity, the crisis of ideology. ہم یہ بھول گئے کہ ہم ایک ایسی تہذیب کی نمائندگی کرتے ہیں جس کی تقدیر میں لکھ دیا گیا ہے کہ انسانیت کی رہنمائی کرے. کیا ہوا کیپٹلزم اور کمیونزم کو؟ دنیا کے سارے بنائے ہوئے یہ سسٹمز، یہ نظام 30, 40, 50, 60 سال کے بعد خود بخود ڈیکمپوز ہو کے گر جاتے ہیں. کمیونزم بنایا 1918 میں، کیا ہوا 92 تک کمیونزم ڈس انٹیگریٹ ہو گیا، اور اس کا گریو یارڈ ہم نے افغانستان میں بنایا تھا. اس کے بعد سوویت ایمپائر ڈس انٹیگریٹڈ انٹو اے ٹائنی رشیا. ان سے پہلے بھی بڑی بڑی سیولائزیشن تو تہذیبیں آئی ہیں، آج ان کا نشان نہیں ملتا. ہمارے پاکستان کو تباہ اور برباد کرنے والے لوگ، اعلیٰ ترین تعلیم یافتہ پڑھے لکھے ایجوکیٹڈ لوگ جن کے ہاتھ میں اختیار، طاقت، اقتدار، روپیہ، پیسہ اور ڈیسیجن میکنگ طاقت تھی، انہوں نے اس ملک کا بیڑا غرق کیا. اس ملک کو غریب، مسکین، یتیم، بیواؤں اور مدرسے کے بچوں نے نہیں تباہ کیا. تو رسپانسبلٹی ہماری آتی ہے، آپ کی آتی ہے. اللہ تعالیٰ نے کل اس پاکستان کو آپ کے ہاتھوں میں دینا ہے. قائد اعظم، ہمارے بڑے جنہوں نے پاکستان بنایا تھا، ان کا کیا کردار تھا؟ کیا قائد اعظم پر کسی نے الزام لگایا 1 روپے کی کرپشن کا؟ کیا علامہ اقبال پر کسی نے 1 روپے کی کرپشن کا الزام لگایا؟ دیور آر ایلڈرز. ایک دفعہ گورنر جنرل ہاؤس کے لیے کچھ فرنیچر خریدا گیا. قائد اعظم وہ گورنر جنرل محترمہ فاطمہ جناح اپنی بہن ساتھ رہتی ہیں، کچھ فرنیچر آیا تو اس میں سے لسٹ چیک کی اور اس میں دیکھا کہ ایک کرسی فالتو ہے. پوچھا یہ کرسی کس نے منگوائی ہے؟ کہا گیا کہ یہ آپ کی بہن محترمہ فاطمہ جناح نے. تو اس کے پیسے کاٹ دیے اور کہا کہ اس کے پیسے فاطمہ جناح سے لو، مسلمانوں کے پیسوں میں سے یہ نہیں ادا کی جائے گی. کیا اس کی کوئی اشر اشیر بھی مثال دے سکتا ہے اس کیریکٹر کی، اس آنر کی؟ ہماری پرابلم صرف لیڈرشپ کی ہے. ہمیں وہ لیڈرز چاہیے جو نگاہ بلند ہوں، سخن دل نواز ہو، جاں پرسوز ہوں. نگاہ بلند، ویژنری، تھنکر، فلاسفر اینڈ آئیڈیالوگ. سخن دل نواز، جس کی باتیں لوگ یہ کہیں کہ جو کہہ رہا ہے سچ کہہ رہا ہے. قائد اعظم جب ٹرائبل ایریاز میں پشتونوں میں جا کے اس وقت تقریر کیا کرتے تھے تو آگے ہزاروں پشتون ٹرائبلز بیٹھے ہوتے تھے. اینڈ دے وڈ سے، جب کسی سے پوچھا جائے کہ تمہیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں، وہ پشتون ٹرائبز کہتے تھے ایک لفظ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. قائد اعظم انگلش بولتے تھے مگر پھر کہتے تھے اللہ کی قسم جو کہہ رہا ہے سچ کہہ رہا ہے. یہ فیتھ، دس کانفیڈنس ان دا لیڈرشپ، یہ ہمیں دھوکہ نہیں دے گا، یہ ہم سے خیانت نہیں کرے گا، جھوٹ نہیں بولے گا، ہمیں بیچ کے نہیں کھا جائے گا. اس کو NRO سے دھونا نہیں پڑے گا بعد میں. دس فیتھ، دس یقین، دس بلیف، اونلی اے میٹر آف ٹائم. یہ لیڈرشپ تو آ رہی ہے، اٹس اے ڈیسٹنی، اٹس کمنگ. اس کے 2 طریقے، دس از دی آپشن دیٹ وی ہیو ٹوڈے. ایک آپشن وہ ہے کہ جو علامہ اقبال اور قائد اعظم کا طریقہ تھا کہ ایک میسو انٹلیکچوئل اور اسپرچل ریولوشن لے آئے آئیڈیالوجی کی پاور پر. ہم نے پاکستان تلوار کی زور پہ تو نہیں بنایا، ہم نے تو پاور آف آئیڈیالوجی سے بنایا. ایک ایموشن، ایک جذبہ، ایک دیوانگی، ایک جنون، ایک عشق. وی ڈنٹ ہیو اینی آرمی، وی ڈنٹ ہیو اینی ایئر فورس، نو نیوی، نو اکنامک پاور. جسٹ دا ول آف دا پیپل.
We want Pakistan. We'll create it. Carve it out of history, out of geography of subcontinent. ایک یہ طریقہ ہے. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جب کیوس اور انارکی اتنی پھیل جائے کہ ڈس آرڈر اور انارکی کی وجہ سے ایک میسو بلڈی ریولوشن آئے, جیسے بولشوک ریولوشن ہے, فرینچ ریولوشن ہے. پاکستان میں جو کیوس اور انارکی اس وقت یہ لوگ پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں, ان کا مقصد یہی ہے کہ پاکستان کو اتنا کیوس اور انارکی میں ڈال دیا جائے کہ یہ ملک ڈسفنکشنل ہو جائے, فیل ہو جائے. اگر ریاست اپنی ذمہ داری پوری نہیں کرتی پھر انارکی پھیلتی ہے. لیکن تبدیلی ڈیو ہے اور انشاءاللہ پازیٹو تبدیلی ہے. اپنے آپ کو اس کا حصہ بنا لیجیے گا. ابو جہل اور ابو لہب بد نصیب تھے, پر ناٹ شاہ نے کہا ہے شاید یہ کہ نتھنگ از مور پاورفل دین دی آئیڈیا ہوز ٹائم ہیز کم. آج کیپٹلسٹ سسٹم کولیپس کر رہا ہے, کمیونزم کولیپس کر چکا ہے, پوری دنیا میں اسپرچل وائڈ ہے. پورے یورپ اور امریکہ میں اسلام سب سے زیادہ تیزی سے پھیلنے والا دین ہے. کس وجہ سے؟ پولیٹیکل اور ملٹری پاور کی وجہ سے؟ نو, بیکاز آف دا اسپرچل آئیڈیالوجی, بیکاز روحانیت کی وجہ سے, اس سکون کی وجہ سے جو ایک ڈیوائن مورل سوشل آرڈر دیتا ہے. کیپٹلزم جو پیسہ جمع کرنا سکھاتا ہے, اسلام کہتا ہے اس کو مسکینوں, یتیموں, بیواؤں میں تقسیم کر دو. کیپٹلزم یہ اس کو سکھاتا ہے کہ اعلیٰ سے اعلیٰ, خوبصورت سے خوبصورت زیور, جیولری, روپیہ, پیسہ, دولت, کپڑے, سنیکرز, موبائل فونز, آئی پوڈز, یہ جمع کرو. دین ساتھ یہ سکھاتا ہے وہ سب چیزیں ضرور خریدو, ضرور استعمال کرو, لیکن جتنے کی خریدی ہیں اتنی رقم اللہ کی راہ میں صدقہ بھی کر دو. شیئر اٹ واٹ اللہ ہیز بلیسڈ یو ود. کہ جب اللہ آپ کو دیتے ہوئے حساب نہیں کرتا ہے تو آپ آگے دیتے ہوئے حساب کیوں کرتے ہو؟ ہم بھی تو ڈیزرو نہیں کرتے جو ہمیں دیتا ہے. ٹو بی آنسٹ جسٹ تھنک, کیا جو کچھ ہم کو ملا ہوا ہم ڈیزرو کرتے تھے؟ نو, اللہ ہیز بلیسڈ اس دیز تھنگس. جب کسی کو دینے کی باری آئے تو یہ مت کہو کہ ڈیزرونگ ہے یا ڈیزرونگ نہیں ہے. بڑے کہتے ہیں کہ اس کو بھی دو جو ڈیزرو کرتا ہے, اس کو بھی دو جو ڈیزرو نہیں کرتا, تاکہ اللہ تم کو اس وقت بھی دے جب تم ڈیزرو کرتے ہو اور اس وقت بھی دے جب تم ڈیزرو نہیں کرتے. سو وٹ ایور اللہ ہیز بلیسڈ یو ود, شیئر اٹ, ڈسٹریبیوٹ اٹ, اینڈ انشاءاللہ اللہ ول گیو یو عزت, اللہ ول گیو یو گلوری اینڈ آنر. اس پاکستان کے ساتھ خیالت نہیں کرنا, صرف یہ نیت کر لو, راستے خود نکلیں گے انشاءاللہ. لیڈرشپ بھی آ رہی ہے, میک یور سیلف پارٹ آف اٹ. There is beautiful destiny waiting for Pakistan. So fascinating that you'll go in a state of disbelief if I tell you what destiny is waiting for Pakistan. علامہ اقبال نے بھی اس وقت یہی بات کہی تھی, اشاروں میں بات کہی تھی کہ عشق و فریاد لازم تھی سو وہ ہو چکی. مجھے ایک بات اللہ تعالیٰ کے آگے, قوم کے آگے رکھنی تھی. عشق و فریاد لازم تھی سو وہ ہو چکی. اب ذرا دل تھام کے فریاد کی تاثیر دے, اب ذرا دیکھنا ہوتا کیا. اور وہ ڈیسٹنی ابھی انکمپلیٹ ہے, پاکستان کی تقدیر میں مکمل ہونا ہے ابھی. بی پارٹ آف اٹ. کوشچن آنسر سیشن جو ہے ہمارا جاری رہے گا, لیکن فی الحال وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا. بریک کے بعد ہم یہیں سے کنٹینیو کریں گے. ویلکم بیک ویورز, یو واچنگ پروگرام براس ٹیکس. ہم لوگوں نے اس وقت سیشن شروع کیا ہوا ہے سوال و جواب کا. دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس نیکسٹ کوشچن کیا ہے. You had spoken about how after when Pakistan was formed and then after the 1971 war, the people thought we wouldn't survive. And then soon after we were a nuclear power. I just want to know, how does that make us stronger as a nation? And how do we mark that as a standard of progress? As in, I feel the opportunity cost of that is so much that all of that money could have been spent on education, healthcare, or just anything else, rather than being a nuclear power and moving forward towards like being like hostile or more towards war. So I just want to know, how does it mark our progress? بیٹا بہت خوبصورت. دیکھو بیٹی نے سوال کیا ہے کہ پاکستان کا نیوکلیر پاور بن جانا ہماری پروگرس کی نشانی کس طرح ہے. ہاؤ ڈز اٹ شو دیٹ وی ہیو بیکم اے اسٹرانگر نیشن. بیٹے اسی کے لیے تو آپ کو واپس پاکستان ریزولوشن 23 مارچ پہ جانا پڑے گا. 1931 میں جب ہم نے بات کی کہ اس وقت مسلمانوں کے پاس نہ کوئی لیڈرشپ تھی, نہ کوئی آئیڈیالوجی تھی, نہ کوئی آئیڈینٹی تھی, اور مسلمانوں کو یقین بھی نہیں تھا. 1930 میں علامہ اقبال کہہ چکے تھے کہ ہندوستان میں ایک مسلمانوں کا ایک نیا ملک ہونا چاہیے. مسلمانوں کو یقین نہیں تھا اس بات کا. قائد اعظم تک کو بھی یقین نہیں تھا. قائد اعظم چھوڑ کے چلے گئے. علامہ اقبال جب قائد اعظم کو واپس لے کر آئے کہ فار گاڈ سیک کم بیک, ایک تاریخ, ایک ڈیسٹنی ہے جو لکھی جا چکی ہے, اینڈ یو ہیو ٹو بی پارٹ آف اٹ.
جو بات آج ہم آپ سے کہہ رہے ہیں. 1935 میں قائد اعظم نے واپس آنے کے بعد جب مسلم لیگ کے الیکشن میں حصہ لیا, وڈ یو بلیو واٹ ہیپنڈ؟ پورے انڈیا میں مسلم لیگ کو ایک سیٹ نہیں ملی. دیر واز اے کمپلیٹ راؤٹ. اور کانگریس بیکیم دا موسٹ اسٹرانگیسٹ پارٹی انڈر دی امبریلا آف دا برٹش امپائر. اور ان 4 سالوں میں جو کانگریس نے کیا, پھر جب کانگریس کو پہلی دفعہ 1000 سال سے مسلمان انڈیا پر حکومت کر رہے تھے, انہیں ہندوز پہ, پھر مسلمانوں سے حکومت انگریزوں نے لی. ہندوؤں کے لیے تو صرف حکمران بدلے تھے, پہلے مسلمان پھر انگریز. لیکن جب 1000 سال کے بعد پہلی مرتبہ صرف چند صوبوں میں کانگریس کو حکومت ملی, تو انہوں نے کیا کیا؟ مسلمانوں کی فورس کنورژن شروع ہو گئی کہ مسلمانوں کو دوبارہ ہندو بنایا جائے گا. شدی تحریک شروع ہوئی. اردو زبان پر پابندی لگائی گئی, مسجدوں پر پابندی لگائی گئی, گائے کی قربانی پر پابندی لگائی گئی. مسلمانوں کو بندے ماترم ہندو نیشنل اینتھم پڑھنے پہ مجبور کیا گیا. اور ہندو مسلم رائٹس سلاٹر کرنا شروع کیا گیا مسلمانوں کو ان تمام علاقوں میں. اور اس حد تک مسلمانوں کے ساتھ ظلم ہوا. وہی سب کچھ دیکھو, جب مسلمان حکومت کرتے ہیں تو ڈگنیٹی اور آنر کے ساتھ کرتے ہیں. ایک دفعہ کی بات نہیں ہے. ہم نے اسپین کی 800 سال کی مثال دی. ہم نے سلطان صلاح الدین ایوبی جو ہمارے ملٹری کمانڈر ہیں, مگر وہ جب بیت المقدس شریف فتح کرتے ہیں تو ایک ایک نائٹ تک کو معاف کر دیتے ہیں. جبکہ اس سے پہلے جب کروسیڈرز نے فتح کیا تو مسلمانوں کا خون گھوڑوں کے گھٹنوں تک آیا. کئی سو سال خلافت عثمانیہ میں یہودیوں کو جو عیسائیوں نے یورپ سے نکالا, اسپین سے نکالا, تو خلافت عثمانیہ میں مسلمانوں کی پناہ میں آ کر یہودیوں نے اپنے آپ کو محفوظ تصور کیا. انڈیا میں ایک اتنی ٹالرنٹ سوسائٹی مسلمانوں نے بنائی کہ 1000 سال میں اگر تلوار کی زور پر ان کو مسلمان کیا جاتا تو ایک ہندو آج انڈیا میں نہ رہتا. لیکن کانگریس کو جب 4 سال کی حکومت ملتی ہے پہلی مرتبہ 1000 سال میں, تو وہ یہ حشر کرتے ہیں مسلمانوں کا کہ مسلمانوں کی زندگی حرام کر دیتے ہیں. اور اس کے بعد قائد اعظم جیسے شخص, قائد اعظم جو سیکولر لبرل ڈیموکریٹ, جن کو دنیا جن سے زیادہ ویسٹرنائز مسلمان آپ نہیں پیدا کر سکتے ظاہر میں, قائد اعظم مسلمانوں کو حکم دیتے ہیں ڈے آف ڈیلیورنس مناؤ, یوم نجات. خدا کا شکر ہے کہ جان چھوئی ان سے ہماری. دیٹس واٹ قائد اعظم سیڈ 1939 میں. اینڈ دیٹ واز دا ٹائم وین مسلمز پینکڈ کہ نو, ناؤ وی وانٹ ٹو کریٹ اے ہوم لینڈ. 1940 میں ریزولوشن پاس ہوتی ہے اور 47 میں پاکستان بن جاتا ہے. ود ان فیو ایئرز جب 35 میں دے واز اے راؤٹ. اگر یونائٹڈ انڈیا میں رہتے مسلمان تو کیا ہوتا؟ ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ دی آئیڈیالوجی آف ہندوتوا, دا ہندو ایکسٹریمسٹ, دا زائنسٹ. گجرات کو نہیں بھولنا بچوں. 2002 میں جو گجرات میں مسلمانوں کے ساتھ ہوا ہے, 10,000 مسلمانوں, بچوں, بچیوں, عورتوں کو زندہ جلایا انہوں نے. ان انڈیا 21st سینچری کا آغاز واز اے جینوسائڈ. ڈونٹ فرگیٹ کشمیر جہاں 1 لاکھ مسلمانوں کو ذبح کر چکے ہیں وہ پچھلے 10 سال میں. ڈونٹ فرگیٹ خالستان جہاں 2 لاکھ سکھوں کو یہ 84 سے ذبح کر چکے ہیں. ڈونٹ فرگیٹ دا کرسچنز ان انڈیا جب 10,000 کرسچنز کو پچھلے 4 ماہ میں یہ ذبح کر چکے ہیں, یہ زندہ جلا چکے ہیں. اینڈ ڈونٹ فرگیٹ دوز دلیتس اینڈ شودرز کہ جو اپنے ہی براہمن راج کے نیچے انٹچیبلز ہیں, جن کو ہاتھ نہیں لگایا جا سکتا. دے آر آلسو ہیومنز. اینڈ دس از واٹ دا ہندو آئیڈیالوجی ڈز. جب ان کو طاقت اور اختیار ملتا ہے وہ یہ کرتے ہیں. پاکستان ہمارا بازو توڑ کر الگ کر دیا گیا, ایسٹ پاکستان. کس لیے, کس طرح وہ کر سکے یہ؟ اس لیے کہ ان کے ڈیزائر ہے گریٹر انڈیا, ان کی خواہش ہے گریٹر انڈیا. وہ ابھی تک وہی ڈریم رکھتے ہیں کہ سنگاپور سے لے کر کابل تک ان کی ایک حکومت بنے گی, اور پاکستان اس کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے. 1971 میں وی ور اے ویک نیشن, وی ہیڈ نو ملٹری پاور, اور ہمارا ایک گھٹیا دشمن ہے. ہمارا ہمسایہ ہمیں اچھا نہیں ملا. آئی وش وی ہیڈ ڈگنیفائڈ آنریبل اینمی ایون, ناٹ ایون آنریبل ود دیئر اینمی, جو انسانوں اور بچیوں اور عورتوں کو زندہ جلا دے. 40 لاکھ مسلمان پاکستان بناتے ہوئے انہوں نے شہید کیے تھے. ڈونٹ ایور فار اے سیکنڈ تھنک کہ اگر ہم اپنی آرمی ریڈیوس کر دیں, اپنا ڈیفنس کم کر دیں, اپنا نیوکلیر میسائل پروگرام کمپرومائز کر دیں, ہم اس کے بعد 3 سال زندہ نہیں رہ سکیں گے. وی ول آل بی سلیوز آف ہندوز ونس اگین. اس آزادی کے لیے جس کے ہمارے ماں باپ نے اتنی قربانیاں دی تھیں. نیور ایور فار اے سیکنڈ ڈاؤٹ دس. ہمارے پاس مس مینجمنٹ ہے, بیڈ گورننس ہے. ہم نے خیانت کی اپنے ملک کے ساتھ, پیسے ضائع کیے, خیانت کرتے ہیں, اس لیے ڈیولپمنٹ نظر نہیں آتی. مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اپنی عزت اور آبرو کی حفاظت کے لیے جو ہتھیار بنا سکتے ہیں وہ بھی نہ بنائیں. 71 کے بعد ہم نیوکلیر پاور بنے, اور ہمارے پاس ایک ریزن اس لیے تھا نیوکلیر پاور بننے کا کہ 74 میں انڈیا نے نیوکلیر ایکسپلوژن کر دیا تھا.
71 में वो पाकिस्तान तोड़ चुका था, 74 में उसने न्यूक्लियर एक्सप्लोजन कर लिया. The balance of power was so much in their favor that they were planning to overrun Pakistan in 3 years. We had to start a nuclear program. And they created the deterrence. The money spent. एक बात हम आपको यहां मिसाल देते हैं और जरा अपने दुश्मनों से सीखिएगा. 1948 में जब इसराइल की रियासत बनती है और उसके बाद गोल्डा मेयर, एक यहूदी औरत जो उनकी प्राइम मिनिस्टर बहुत मशहूर, उससे एक अखबारी जर्नलिस्ट ने इंटरव्यू लिया. गोल्डा मेयर वांटेड टू बाय वेपन्स फॉर द स्टेट ऑफ इसराइल, और इसराइल के पास उस वक्त पैसे नहीं थे. अमेरिका ने उनको इतने पैसे देने शुरू नहीं किए थे. और चारों तरफ अरब मुल्क, मुसलमान मुल्क जो थे, ऑब्वियसली दे वर हॉस्टाइल कि इसराइल वाज ट्रांसप्लांटेड विद इन द मुस्लिम हार्टलैंड. इसराइल को अपने दफा के लिए वेपन्स चाहिए थे. तो उस जर्नलिस्ट ने गोल्डा मेयर से कहा कि आप अपना सारा बजट असलहे की खरीदारी पर खर्च कर रहे हैं, क्यों? यू शुड स्पेंड दिस मनी ऑन डेवलपमेंट, एजुकेशन, हेल्थ केयर, रोड्स, कंस्ट्रक्शन, हाउसिंग. तो गोल्डा मेयर ने कहा कि मैं एक बात तुमसे कर रही हूं, लेकिन उसको छापना नहीं जब तक मैं मर ना जाऊं. और कहती है कि मैंने मुसलमानों के नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को पढ़ा है. मैंने उनकी जिंदगी से एक ऐसा सबक सीखा है कि जो गैरतमंद और दलेर और इज्जतदार कौमें सीखती हैं. मैंने ये तारीख में पढ़ा कि जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हुआ तो घर में 3 दिन से खाने के लिए कुछ नहीं था, लेकिन घर की दीवार के ऊपर तलवारें, तीरे, नेजे, कमाने और असला इतना भरा हुआ था कि जो एक मुजाहिद के घर में होना चाहिए. वहां से मुझे विजडम मिला कि कौमें भूखी तो रह सकती हैं, लेकिन अपने दिफा के लिए, अपनी इज्जत और आबरू की हिफाजत के लिए हथियारों पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए. हमारी विजडम यहूदियों ने ली है. वी शुड लर्न फ्रॉम आवर ओन सुन्ना. भूखा रहना इज नॉट एन इश्यू बच्चों, बेइज्जत होना इज एन इश्यू. वेलकम बैक व्यूअर्स, यू वाचिंग प्रोग्राम ब्रास टैक्स. हम लोगों ने इस वक्त सेशन शुरू किया है सवाल और जवाब का. देखते हैं कि हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है. I'm much more concerned about our own history as Pakistanis. ठीक है, I view myself first as a Pakistani and secondary as a Muslim. ठीक है, that's my personal issue. I'm not interested in looking outside and blaming others. I think the first step is to accept responsibility for what we're doing. From what I've heard, I want to ask, have we then not been Muslims? If Muslims have been tolerant, was Ziaul Haq not a Muslim? Is Zardari not a Muslim? Is Musharraf not a Muslim? I need to know. Because I do not see the tolerance that you're talking about. I do not see the wealth of education and information that is part of these civilizations that you're talking about. I do not see us as civilized. यही बात तो हम आपसे करना चाह रहे हैं कि हमने एक रोमांटिक आइडियलिज्म पे पाकिस्तान बनाया, मगर देन वी लॉस्ट ट्रैक. हम नाम के तो मुसलमान थे, लेकिन ऐसी मुसलमानी का क्या फायदा जिसमें ना इज्जत हो, ना गैरत हो, ना दलेरी हो, ना शौकत हो, और दुश्मन हमें ताने ये थे कि ये तो $10 के लिए अपनी इज्जत बेचते हैं. क्या फायदा ऐसी मुसलमानी का? मुसलमान तो नाम है शेरों और दलेरों और गैरतमंद लोगों का. मुसलमान ना कमीना होता है, ना झूठा होता है, ना बुज़दिल होता है, ना बेगैरत होता है. ठीक है, हम किसी को काफिर नहीं कहेंगे. जिनके आपने नाम लिए वो जाने और खुदा जाने, हम जिम्मेदार हैं अपने अमाल के. लेकिन यही बात हमने कौम में पैदा करनी है. डिग्निटी और ऑनर इस मुल्क से खत्म नहीं हुआ है. 1935 में आपको मिसालें देते हैं. 1935 में हमारा एक सोल्जर सिपाही मकबूल हुसैन ऑपरेशन जिब्राल्टर में कश्मीर गया और कैप्चर हो गया. 40 साल तक इंडियंस ने उसको अपनी जेल में रखा, टॉर्चर करते रहे सिर्फ ये कहने के लिए कि कहो कि हिंदुस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद. कहा अगर नहीं कहोगे हम तुम्हारी जबान काट देंगे. उसकी जबान काट दी, उसने ये नहीं कहा. जब वो पागल हो गया तो उसको बॉर्डर से धक्का देके पाकिस्तान भेज दिया. वो सोल्जर पागल तो हो गया, लेकिन उसको एक बात याद थी कि मैं आजाद कश्मीर रेजिमेंट का सिपाही हूं, एंड आई एम अ सोल्जर ऑफ पाकिस्तान आर्मी. वो किसी तरह आजाद कश्मीर रेजिमेंटल सेंटर पहुंचा. वहां उसका नाम लिखा हुआ था सिपाही मकबूल हुसैन शहीद. और कमांडिंग ऑफिसर को रिपोर्ट करता है, सर रिपोर्टिंग ऑन ड्यूटी. दिस इज ऑनर, दिस इज करेज. यस वी लॉस्ट आवर वे, मगर हमारे पास सिपाही मकबूल हुसैन जैसे दीवाने अभी बाकी हैं. बाय गॉड वी नीड
ہزاروں ان لوگوں کے نام سربراہوں کے اور حکمرانوں کے اور سیاستدانوں کو ذبح کر دو, پرے کر دو ایک طرف. ہمیں ایک سپاہی مقبول حسین اور چاہیے. اینڈ ویل ریچ دا ڈیسٹنی وچ وی ہیو بین لوکنگ فار. اور یہ تقدیر آپ لوگوں نے دینی ہے, مستقبل آپ لوگوں کا ہے. اس کو بٹرے نہیں کیجیے گا. وی کین میک مسٹیکس بٹ وی مسٹ ناٹ لیٹ دس فلیگ فال. دیٹس آل وی ہیو. بسم اللہ. اوکے جی, لاسٹ کوشچن ہم لیں گے. یہ کافی دیر سے انہوں نے کھڑا کیا ہوا ہے ہاتھ. آئی وڈ ریکویسٹ اف یو کوڈ لائک شفٹ دا مائک پلیز. تھینک یو ویری مچ. I wanted to ask you کہ آپ لیڈرشپ کی بات کر رہے ہیں, آپ جذبہ جنون کی بات کر رہے ہیں. We see that in all political parties and they're all divided. You see it on TV how violent they become. لیڈرشپ کی اگر بات کریں تو یہ ہم لیڈرشپ کیسے چینج کریں گے؟ بیکاز ہم جتنے سال گزرے ہم ایک ہی جیسے چہرے بار بار دیکھتے ہیں. دیکھو بیٹا, تھینک یو. ہم اسی طرح تبدیلی لائیں گے جس طرح علامہ اقبال لے کر آئے تھے. وہ ایک سافٹ ریولوشن ہے. ریولوشن جو آئیڈیالوجی, ایموشنز, رومانٹسزم اور پیار کی بنیاد پر ہوتی ہے وہ ٹالرنٹ ہوتی ہے. جس طرح علامہ اقبال لے کر آئے, قوم کو تیار کیا, قائد اعظم کو تیار کیا, آئیڈیالوجی دی, ان کو جوڑ دیا, ایک ویژن دیا, ایک مشن دیا, بشارت دی, خوشخبری دی, اور قوم کے اندر سے قائد اعظم اور لیاقت علی خان پیدا ہو گئے اور انہوں نے پاکستان حاصل کر لیا. دوسرا طریقہ وائلنٹ ہے, دوسرا طریقہ خونریز ہے کہ کوئی فوجی انقلاب آئے, کوئی طالبان کی طرح کا انقلاب آئے جو بہت خون بہے گا پھر اس کے اندر. ہم چاہتے ہیں کہ وہ وقت نہ آئے, لیکن اس کا طریقہ یہی ہے کہ اس آئیڈیالوجی کو ریوائیو کیا جائے. اس پاکستان کی شاندار تقدیر تو لکھ دی گئی ہے. وہ بات جو کہی گئی کہ آپ کو اپنے کسی مقصد کو حاصل کرنا ہے, وہ تو آپ کو خوشخبری دے دی گئی ہے, لیکن اس کو حاصل کرنے کا اختیار آپ کے پاس ہے. اپنے سفر کو مشکل بھی کر سکتے ہو, آسان بھی کر سکتے ہو. اگر اس راستے پر چلو گے جس پر ہمارے بڑے چلے تھے, قربانی تو ہر حال میں دینی پڑے گی. انہوں نے بھی تو دی تھی نا, بغیر قربانی تو کوئی عزت نہیں ہے. لیکن شیر کی ایک دن کی زندگی پھر گیدڑ کی 100 سال کی زندگی سے بھی تو بہتر ہے. مرنا تو سب نے ہے, لیکن غیرت مند, دلیر, عزت دار لوگ, they live like tigers and then they die like lions also. تو لیڈرشپ آ رہی ہے. It's going to be from within you. اگر آپ یہ ریولوشن, انٹلیکچوئل اور آئیڈیالوجیکل ریولوشن اس پورے ملک میں برپا کر دیتے ہو, تو وہی لوگ جو اس وقت پاور سٹرکچر میں ہیں, آرمی میں, میڈیا میں, گورنمنٹس میں, پالیٹیشنز میں, اور الحمدللہ اس وقت افیکٹ ہو رہا ہے لوگوں کو. دا مشن دیٹ وی ہیو پکڈ اپ, ایک عشق, ایک جنون, اور ایک عشق اور جنون کے ساتھ ایک خاص رومانٹسزم ہوتا ہے کہ یہ کنٹیجس ہوتا ہے. یہ ممکن نہیں ہے کہ یہ آپ کو نارمل رکھ سکے. یہ افیکٹ کرے گا اور کر رہا ہے اس قوم کو. انشاءاللہ the change is around the corner. As we say again, make yourself part of it. There is glory enough for all, inshallah. May Allah give you barakah. May Allah give Pakistan barakah. آپ لوگوں کو اللہ اپنے حفظ میں رکھے, and you make you the instruments for fulfilling that destiny which is still unfinished. Pakistan Zindabad. Thank you. And with that we come to the end of today's program. I hope کہ آپ لوگوں نے زید صاحب کی باتیں نہ صرف سنی بلکہ سمجھی بھی ہوں گی. آپ لوگوں کے کوشچنس اس بات ایویڈنٹ تھے کہ آپ لوگوں نے بہت غور سے زید صاحب کی باتیں سنی. آپ کی جنریشن از ویری مچ ایکسپوز ٹو دا کرنٹ سچویشن, ٹو دا کرنٹ سینیریو دیٹس گوئنگ آن, not only in the political arena but overall as well. I would suggest you join our community. Brass Tacks کی گروپ ہے فیس بک کے اوپر, Orkut کے اوپر, جوائن کیجیے. We are part of that. Support this noble cause. پولیٹیکلی اپنے آپ کو جتنا اویئر کر سکتے ہیں کیجیے. اپنے اندر ایک فیوچر لیڈر جو ہے اس کو پیدا کرنے کی کوشش کیجیے. اپنے سوشل سرکل کو, اپنے فرینڈس کو اویئر کیجیے. ایک گروپ کی صورت میں آگے بڑھیے. انشاءاللہ یو گونا برنگ دا چینج. دا فیوچر لیڈرشپ از گوئنگ ٹو بی ود ان یو. اینڈ ود دیٹ وی اینڈ ٹوڈیز پروگرام. براس ٹیکس کی ایپیسوڈ یہیں پر ختم ہوتی ہے. انشاءاللہ اگلی دفعہ کسی اور جگہ پہ حاضر ہوں گے آپ کے سامنے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.